السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی خبر بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، بھوپال تبلیغی اجتماع کو لے کر بہت دکھ بھری خبر۔ اجتماع میں شرکت کرنے والے جلدی متوجہ ہوں۔ اجتماع میں جانا ناجائز ہے۔ ساتھ صاحب کی غلط باتوں کی تائید کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی گمراہ ہیں۔ افسوس۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو کے اندر ساری حقیقت جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ان کو بھی خبر پہنچ جائے۔ چلیے دوستو، اور خاص طور سے اجتماع میں جانے والوں کے پاس ویڈیو ضرور شیئر کریں، جو بھی بھائی اجتماع میں جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوپال کے اندر ایک تبلیغی اجتماع ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ صرف ہندوستانی سے لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بیرونی ممالک سے جماعتیں آتی ہیں، وہ شریک ہوتی ہیں۔ بھوپال کے لوگ اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں شریک ہوتے ہیں۔ گویا کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک عید کا سا سماع ہوتا ہے، تو بڑی اہمیت اس اجتماع کو دی جاتی ہے۔ اس اجتماع کے پیچھے ظاہر ہے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی محنتیں رہی ہیں۔ غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ غالباً 1949 یا 50 سے یہ بھوپال کے اندر جو ہے تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، تو بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ صاحب نے سوال بھیجا اور معلوم کیا کہ ہم خود بھی اس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں، تو کیا شریک ہو سکتے ہیں؟ تو انہی صاحب کے لیے میں جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں، اور حضرات بھی سن لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے بھوپال کے اندر، تو اگر یہاں اس طرح کے حضرات شریک ہو رہے ہیں، بیانات کرنے والے جن کے نظریات صحیح ہیں، تب تو ٹھیک ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں صاحب شریک ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے شاید انہی کی ماتحتی میں یہ اجتماع ہو رہا ہے اور انہی کے ماننے والے، انہی کے بیانات ہوں گے صاحب، اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے جو فرزندان ہیں ان کے بیانات ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی ان کے رشتہ دار ہیں بعد، ان کے بیانات ہو رہے ہیں، یا اور مخصوص حضرات ہوں گے جو صاحب کے نظریات اور افکار سے متاثر ہوں گے، یا ان کے بھی وہی نظریات ہوں گے، تو ایسے حضرات جو ہے شریک رہیں گے۔ تو اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہی تمام حضرات شریک ہو رہے ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کے متبعین ہیں، تو بالکل بھی یہاں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تب تو جو ہے یہاں شرکت کرنا، یہاں شریک ہونا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جو بھولی بھالی عوام ہے، جو بڑی تعداد میں اسے دین کا کام سمجھ کے، یہ سمجھ کر کے کہ دین کا کام ہو رہا ہے، ایک دینی اجتماع ہے، یہاں شریک ہونے جا رہی ہے، ان بیچاروں کو صحیح بات پتہ نہیں ہے، ان تک یہ بات پہنچی ہی نہیں ہے کہ صاحب کے جو افکار اور نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ان تک بات پہنچے گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے وہ، اس لیے کہ عوام کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ آپ تو یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ دینی اجتماع ہے، دین کے کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بیانات ہوں گے، جو تقریر کریں گے، ان کے بیانات اور تقریر اس طرح کی ہوتی ہیں کہ صرف دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو بڑے ادارے ہیں، بڑے مدارس ہیں، بڑے دارالافتاء ہیں، ان کے حوالے سے فتاوی جاری کر چکے ہیں کہ اس آدمی کے نظریات اور افکار صحیح نہیں ہیں۔ یہ آدمی قرآن و حدیث کا نام تو لیتا ہے، قرآن و سنت کا نام تو لیتا ہے، صحابہ کرام کی سیرت کا نام تو لیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا نام لے کر، صحابہ کرام کا نام لے کر یہ اپنی باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آدمی دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے، یہ من گھڑت باتیں بیان کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر رہا ہو، جو منمانی تفسیر کرتا ہو، جو اپنی طرف سے باتیں بنا کے بیان کرتا ہو، ایسے شخص کے اجتماعات میں شریک ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو دین عزیز ہے، دین سے محبت ہے، تو کوئی بھی آدمی جسے دین عزیز ہوگا، دین سے محبت ہوگی، وہ کبھی یہاں جو ہے نہیں جائے گا۔ ہاں، جس آدمی کو مولانا صاحب محبوب ہوں گے، دین محبوب نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو جو حضرات جانتے نہیں ہیں ان کے علم میں بات آنی چاہیے، اور جو حضرات جان کر بھی شریک ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام وہ حضرات ہیں جو مفاد پرست ہیں در حقیقت، چونکہ ان کے مفاد وابستہ ہیں مولانا صاحب سے۔ اگر ان کا دامن چھوڑ دیں گے
تو ان کے جو مفادات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے شریک ہو رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے سب کچھ، ان کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے علماء کیا کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات شریک ہو رہے ہیں، بلکہ شریک ہی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن سعد صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور جو بھی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں اسے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند کا صاف اور واضح موقف موجود ہے سعد صاحب کے حوالے سے کہ یہ جو مقرر صاحب ہیں ان کے بیانات کو سننا، ان کو آگے پھیلانا، ان کی نشر و اشاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب جائز ہی نہیں ہے تو ایک ناجائز کام کا حصہ کیوں بنیں گے آپ؟ تو ہماری رائے ہے کہ آپ ہرگز جو اس کا حصہ نہ بنیں، ہرگز یہاں شریک نہ ہو، بلکہ اس طرح کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں ہرگز ان کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں اگر مولانا سعد صاحب اپنے افکار اور نظریات سے برات کا اظہار کرتے ہیں، صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ میں نے اب تک صحابہ کرام کے انبیاء کرام کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، جو منوان قرآن و مجید کی میں نے تفسیر کی ہے، احادیث کا نام لے کر جو کچھ میں نے سنایا ہے، جو غلط تشریحات کی ہیں، ان تمام سے میں برات کا اظہار کر رہا ہوں اور آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا، تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر بے شک جو ہے وہ ہم تو پھر ان کو اپنے سر کے اوپر بٹھا کے رکھیں گے۔ یہ ہے کہ نظام الدین والے حضرات سعد صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، اگر وہ اسی نظریے پر قائم رہتے ہیں، ان کو ہٹا کر دوسرے حضرات کو لے کے آتے ہیں جو صحیح باتیں کرتے ہیں، تب بھی جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر ان حضرات کا ساتھ دینا بالکل درست نہیں ہوگا۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے۔ ایسے ہی ابھی ایک تازہ فتویٰ آیا تھا جو اکابر کی تائیدات کے ساتھ میں جو ہے شائع کیا گیا تھا، اس کے اندر صراحت کے ساتھ یہ جملے لکھے گئے تھے کہ لہذا یہ شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن اور احادیث کے مطالب کا اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے، وہ قرآن و احادیث کے معنی کی تحریف کے در پہ ہے، بدترین قسم کا گمراہ ہے، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں ہے، اس کے اجتماع میں شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ایسے شخص سے برات کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا الگ سے آپ کے لیے وحی نازل کی جائے گی کہ جس میں منع کیا جائے گا کہ بھئی اس طرح کے آدمی کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ تو جب علماء، بڑے بڑے علماء صاف لفظوں میں منع کر رہے ہیں کہ یہاں ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تو اگر آپ کے علم میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، پھر بھی آپ شریک ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن باتوں کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ جیسے مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں، ایسے ہی حضرات بھی گمراہ ہیں۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہے۔ ہمیں پتہ ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو پتہ نہیں ہے، بیچارے وہ یہ سمجھنے کہ بھی دین کا کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جتنی بھی عوام ہے وہ صرف دین کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے، ان لوگوں کو تک صحیح بات نہیں پہنچی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح بات پہنچائی جائے۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہوا ہے، مولوی سعد کی افواہ سے وہ واقف نہیں ہے، انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ باقی جو حضرات جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ واضح کر دیا گیا ہے ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیں سعد صاحب کے جو افکار اور نظریات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ سعد صاحب جو ہیں اپنے نظریات کی خاطر آیات و احادیث، واقعات سیرت اور دینی اصطلاحات میں تحریف کرنا، آیت کے ترجمے میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ دینا، حدیث میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا، بلکہ کوئی حدیث برجستہ گھڑ لینا، حدیثیں گھڑتے ہیں سعد صاحب، یہ سب ان کے بیانات میں ایک معمولی چیز ہے، اور کسی ادنا مناسبت سے بلکہ کسی بھی مناسبت کے بغیر تبلیغ جماعت کے حادث اصطلاحات کو سیرت اور حیات صحابہ کے مختلف واقعات میں بلا جھجک استعمال کرتے رہنا، یہ تو گویا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ کام بالکل ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ ان واقعات میں گویا یہ اصطلاحات بالکل ان کے یہاں مروج معنی ہی میں استعمال ہوئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کبھی تو ان واقعات میں ان اصطلاحات کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا، اور قریب و بعید کا کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہوتا کہ اسے غلط مفہوم بنا کر یہ اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہوں، پھر بھی وہ واقعہ بیان کرتے وقت اپنی طرف سے ان اصطلاحات کو وہاں داخل کرتے رہتے ہیں۔ احداث بدعت اور شریعت میں دخل اندازی اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو دیکھیں ان کے یہاں جو ہے قرآن مجید کی آپ ان کے بیانات سن کے دیکھ لیجیے، کسی معتبر عالم کو سنا کے دیکھ لیجیے گا کہ ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، ترجمہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے۔ جو بات ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، جو بات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں گے اور اس آیت کے اندر وہ بات ہوگی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے جو ہے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ اس کے اندر وہی بات چل رہی ہے جو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. حدیث گھڑ لیتے ہیں، وہ تو میں نے اس سے پہلے بھی دکھائی تھی. وہ پینٹ پہننے کے بارے میں باقاعدہ اپنی طرف سے حدیث گھڑی اور حدیث گھڑ کے صاف صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا. ذرا بھی خوف نہیں کھاتے، ڈر نہیں ہوتا ہے. صحابہ اکرام تو حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر جایا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، لیکن یہ صاحب جو ہے اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر جو ہے بیان کر دیتے ہیں. ایسے ہی جو یہ بنگلہ دیش وہاں سے متفقہ موقف جاری کیا تھا وہاں کے علماء نے، اس کے بھی چند اقتباسات دیکھ لیں. یہ میں اقتباسات اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو دکھائیں آپ جا کر کے کہ بھئی کیا آپ ایسے آدمی جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہو اس کے ہاں جا رہے ہیں، آپ کیا لینے جا رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو دعا میں شریک ہونے جا رہے ہیں. بھائی اس آدمی کی دعائیں کیا قبول ہوں گی جو قرآن و سنت کے خلاف گفتگو کرتا ہو؟ تو لکھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کے بیانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیعت بھی پائی جاتی ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر نہایت قابل اعتراض انداز سے انہوں نے تنقید کی ہے. حضرت سلیمان علیہ، یہ دارالعلوم کے فتوے میں بھی ہے، اس فتوے کو دیکھ لیجئے گا دارالعلوم دیوبند کا جو ہے. یہاں تک کہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نازیبہ انداز سے نکتہ چینی کی ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نکتہ چینی خطرناک قسم کی گمراہی ہے. مولانا صاحب نے کام کو سیرت پر لانے کے نام سے دعوت و تبلیغ سے متعلق مختلف شرعی اصول اور شرعی احکام میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور بلا دلیل بہت سے نئے احکام ایجاد کیے ہیں. اس کا نام تغیر شریعت اور احداث فی الدین ہے اور اس کا گمراہی ہونا قرآن و حدیث اور حدیث شریف میں منصوص ہے. ظاہر ہے کہ اصول اور احکام کی تبدیلی ادلہ شریعت میں تحریف کے بغیر ممکن نہیں. چنانچہ صاحب کے بیانات میں متعدد آیات قرآنیہ کی غلط. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو جانکاری بھی مل گئی ہوگی اس ویڈیو کے اندر. اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو اجتماع میں جا رہے ہیں، جو یعنی خاص طور سے تبلیغی بھائیوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.